جو ہے وہ واقعہ معراج ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ دیکھا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچی، اور جو فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ ہے اس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے اور آپ کی ذرا میں نماز پڑھنے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے۔ وہ سارے نبی دنیا سے پہلے جا چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سب سے اینڈ پہ جو ہے وہ آخر میں آپ جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو جتنے انبیاء تھے سارے وہ پہلے اپنی زندگیاں گزار کے اپنی قوم کو تبلیغ کر کے جو ہے اس دنیا سے جا چکے۔ ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے، ادریس علیہ السلام بھی جو ہے اوپر آسمانوں پہ، اور باقی انبیاء جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے وفات پائی، یعنی ان کا وصال باکمال ہوا اور قبروں کے اندر چلے گئے۔ اب معراج کی رات سارے انبیاء کا وہاں پہ جسموں کے ساتھ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی عطا کے ساتھ جہاں جائیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا، سب سے بڑی دلیل ہے، ایک عام ہے بندے کے لیے، کوئی آیت کوئی قصہ کہانی سنانے کی ضرورت نہیں کسی کو۔ سمپل کوئی بندہ اگر انبیاء کی حیات کا انکار کرے تو اسے یہ دلیل دے دیں کہ معراج کی رات سارے نبی آئے، جسموں کے ساتھ آئے، حالانکہ وہ سارے قبروں میں جا چکے ہیں پہلے، تو کیسے آ گئے؟ اللہ نے ان کو یہ طاقت، اختیار، یہ پاور دی ہے تو وہ آئے ہیں۔ اب پھر جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ استقبال کیا جب سارے آئے، تو وہاں پہ بھی ایک محفل کا انتظام کیا گیا، اور ایک محفل کو باقاعدہ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا، اور اس میں سارے انبیاء آتے گئے اسٹیج پہ بار بار، اور ہر بندے نے اپنی اپنی باری کے مطابق جو ہے وہ خطاب کیا۔ وہ کتنی حسین، کتنی خوبصورت محفل ہوگی کہ اس میں خطاب کرنے والے انبیاء ہیں اور مہمان خصوصی امام الانبیاء کی ذات ہو، تو سب نے آ کے اپنے اپنے معجزات اور کمالات کو بیان کیا۔ اور اس کی سادہ سا میں بالکل مختصر بیان کروں کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے صفی اللہ بنایا، مجھے ابو البشر یعنی تمام انسانیت کا باپ بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا کہ ساری تعریفیں جو ہیں اس خدا کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ اسماعیل علیہ السلام کی تقریر یہ تھی کہ ساری تعریف اس خدا کے لیے جس نے مجھے ذبیح اللہ بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ تقریر یہ تھی کہ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے کلیم اللہ بنایا ہے۔ میں کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، خدا بولتا ہے میں سنتا ہوں، میں بولتا ہوں خدا سنتا ہے، یہ میں اللہ سے کلام کرتا ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا اور میرے ہاتھ کے اندر یہ پاور طاقت دی کہ میں مریض کو جو ہے وہ ہاتھ لگاتا ہوں، مریض شفا پا جاتا ہے، میں کوڑی کے مریض کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ شفا پا جاتا ہے، میں مادر ذات اندھے کو جو ہے وہ بینائی عطا کر دیتا ہوں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ سب نے تعریفیں کی۔ اینڈ پہ چیف آف گیسٹ، مہمان خصوصی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دعوت دی گئی اسٹیج پہ، اور سرکار تشریف لائے، تو آپ نے جو ہے وہ حالانکہ آپ سراپے معجزہ ہیں، سارے موضوع اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے، لیکن اس کے باوجود سرکار نے آ کے اپنے فضائل، کمالات، معجزات کو نہیں بیان کیا۔ فرمایا کہ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ سرکار کی رحمت دیکھیں کیسی ہے کہ سرکار نے رحمت کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب آپ صفی اللہ تھے، جب آپ کو بنایا جا رہا تھا مٹی کے ساتھ، تو وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں ہی تھا۔ اس بات کو ذرا غور کیجیے کہ سرکار کی کتنی شان یہاں بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں ہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آپ اللہ کے خلیل تھے، جب آپ کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، جب آپ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں ہی تھا۔ اے داؤد علیہ السلام جب آپ جو ہے وہ لوہے کو ہاتھ میں لے کر نرم کرتے تھے، وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں ہی تھا۔ اے موسیٰ کلیم اللہ جب آپ کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں ہی تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کوڑی کے مریض کو اور مادر ذات اندھے کو ہاتھ لگا کے شفا دیتے تھے، ہاتھ آپ کا لگتا تھا، رحمت ہماری چلتی تھی۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی تھی، اور وہ معراج کی رات اس شان کو بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان کے ساتھ پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آگے کنٹینیو کریں گے شب معراج کو۔ وما علینا الا البلاغ۔